بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، حدیث شناسی میں اصول کافی کتاب توحید میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان پہ سلسلے گفتگو جاری ہے۔ استاد محترم، جو اس میں دوسرا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے ہے یا نہیں ہے، اس میں پہلی حدیث ہے عبد الرحمن بن ابی نجران امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ان توحید کے بارے میں، فقلت اتوہم شیئا، تو میں نے امام سے یہی سوال کیا کیا میں اللہ کو اپنے وہم و خیال میں لا سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا نعم لا سکتے ہیں، غیر معقول ولا محدود، لیکن اللہ عقل میں آنے والی کوئی شے یا کوئی محدود ذات نہیں ہے۔ فما وقع وہمک علیہ من شیء فہو خلاف، جو بھی تمہارے وہم میں تمہارے عقل میں جو چیز آ جائے خدا اس کے خلاف ہے۔ یعنی امام نے جو اس کو بیان کیا کہ خدا کوئی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ معرفت کے لیے انسان کو چاہے کہ وہ اپنے قلب سے کام لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان پہ غور کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے 4 مختلف جہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ ہے، یعنی عقل انسان اس بات کو اشیاء کو دیکھ کے، کیونکہ تمام کائنات هو الذی خلق کل شیء، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، ان اشیاء کا وجود بتا رہا ہے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہے۔ اگرچہ کہ ظاہری طور پر انسان حواس سے اس کو لمس نہیں کرتا، لیکن وہ آثار کو دیکھ کے انسان جو ہے مؤثر کی طرف پلٹتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ منبع کمال ذات ہے۔ ان اشیاء کے اندر، موجودات کے اندر پائے جانے والے کمالات بتاتے ہیں کہ وہ ذات جو ہے وہ کوئی منبع کمال ذات ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ وہ یکتا و یگانہ ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک حرکت پائی جاتی ہے، حرکت کے اندر عدم فساد جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی ایک ہے اور چلانے والا بھی کوئی ایک ہے۔ چوتھی چیز جو امام نے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں اس مسئلے پہ غور کرنا، یعنی عقل سے کام لینا، کیونکہ عقل ایک مخلوق ہے اور محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے۔ فرمایا کہ اس پہ غور کر، ماہیت پروردگار کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ اس مرحلے پر کبھی غور نہ کرنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق جو انسان کے پاس قوت دراکہ ہے، اسے اس نہج پر خلق ہی نہیں کیا کہ وہ اس کی ماہیت کا ادراک کرے جا کے۔ تو اس لیے یہ چیز انسان کو سمجھ آ سکتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے ہے لیکن لیس کمثلہ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر تمام عقلاء یہ کائنات کے اکٹھے ہو جائیں اور اس بات پر غور و فکر کرنا شروع کریں کہ ماہیت پروردگار کیا چیز ہے، تو جس نتیجے پر بھی پہنچیں گے وہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کا غیر ہے، کیونکہ محدود جو ہے کبھی بھی لا محدود کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کی عقل سے کام لینے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ آثار کو دیکھ کے مؤثر کی طرف یعنی نتیجہ نکالنا، یعنی آیات میں غور کر کے اس کے نتیجے میں مؤثر جو اس کی طرف، اور یہی وہ خطرے والی چیز ہے کہ اس کی طرف کہ انسان جو ہے آیات میں غور و فکر کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی مثالاً عرض کیا تھا کہ یورپ اور اس مغرب کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے کام تو بہت کیا ہے، اس میں کلام کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ دہریے بھی وہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں ایک درخواست کرتا ہوں، آج میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ تو نے حکم دیا کہ تیری آیات میں غور و فکر کیا جائے، میں کرتا ہوں اس کے، لیکن ایک درخواست ہے کہ میری فکر کو ان آثار سے اپنی ذات کی طرف پلٹا دے۔ ایسا نہ ہو کہ ان اشیاء کے اندر ان میں جو کمالات پائے جاتے ہیں میری فکر اس کے اندر جذب ہو جائے۔ یہ ایک بڑا خطرناک زندگی کا نقطہ ہے۔ وہ لوگ، انہوں نے مغرب والوں نے کام تو کیا لیکن وہ ان آثار کے اندر گم ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے وہم و خیال کے تصورات سے اس کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑا طبقہ یا دیگر جو یعنی عیسائی حضرات ہیں یا دیگر جو بلاد کے لوگ ہیں اور یا جو حتیٰ کہ دہریہ لوگ ہیں، انہوں نے کیوں انکار کیا یا کیوں اللہ کے ساتھ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنے وہم و گمان کے اندر لانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مجسم مرد بنا دیا، اس کی ٹانگ بنا دی، وَعَلَىٰ حَذَل کیا اس قسم کے تصورات انہوں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات ان سے ماور وہ ہے، لیکن کیا ہے، ماہیت کیا ہے، عقل انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو امام نے فرمایا نہ وہ کسی چیز سے مشابہ ہے نہ اس سے مشابہ کوئی چیز ہے۔ فرمایا وہ ہم اس کو پا نہیں سکتا اور وہ ہم پائے گا کیسے، وہ خلاف ہے اس چیز کے جو عقل میں آئے، جو وہم میں آئے۔
اور خلاف اس شے کے جس کا تصور وہم میں ہو، اور جو غیر معقول اور لا محدود ذات ہے وہ وہم میں عقل میں آ نہیں سکتی۔ آ نہیں سکتے، بالکل جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، وہ عین ذات ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا کوئی چیز نہیں، یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ وہ جیسے علیم ذات ہے تو وہ عین ذات ہے، اس کا علم ایسا نہیں کہ پہلے علم نہیں تھا پھر اس کے پاس آ گیا۔ تو یہ چیز جو ہمیں امام علیہ السلام نے سمجھائی ہے، یہ وہ بنیادی اشتباہات ہیں جس کے اندر نسل آدم مبتلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی باپ بیٹا روح القدس، یہ بھی وہی پرابلم والا مسئلہ ہے۔ اور تاریخ انسانیت میں جو کہ یعنی حواس کے ذریعے سے انسان ادراک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ عقل انسان کے ادراک کے عقل انسان کسی شے کو نہیں سمجھ سکتی جب تک یا اس کو مثال چاہیے یا اس کو کیفیت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ بس یہ اصل بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی سے مربوط دوسری حدیث میں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یجوز ان یقال للہ انہ شیء، کہ اللہ کو شیء کہا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا قال نعم یخرجہ من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیہ۔ اگر دو چیزوں سے الگ کر کے دیکھ لیں تو پھر خدا کو شیء کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو حد تعطیل ہے، یعنی ہر چیز کو خدا سے جدا سمجھا جائے اور کسی چیز کو خدا کے تشبیہ قرار نہ دیں، پھر خدا کو آپ شیء کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل وہی مسئلہ ہے اس چیز کے لیے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا واضح کہ جہاں پر تم دو، میں تیسرا درمیان میں موجود ہوں، تین ہے تو چوتھا موجود ہوں، یعنی وہ موجودگی جو ہے کہ جسمانی وابستگی کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر وہ ہم سے جدا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس چیز کے لیے کہا جا سکے کہ ایک جسمانی طور پر جدائی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے علم کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا وجود جو ہے خود اس نے هو الذی خلق کل شیء، اس نے تمام کائنات کے اشیاء کو خلق کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مالک میں ہوں، لیکن اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو خلق کیا ہے، اور پھر اس نے ہی ہمیں تمام امکانات دیے ہیں، اور اس نے ہی ہمیں یہ اختیار دیا ہے جو ہمارے لیے یعنی پرابلم کا باعث بن رہا ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ ہر شے کے ساتھ ہے، لیکن اس کا وابستگی اس کے یعنی اس کا ساتھ ہونا جسمانی اتصال کے وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قدرت کے، اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے ظاہر پر نگران ہے، ہمارے باطن پر نگران ہے۔ اور یہ موت کیا چیز ہے؟ موت صرف اس اختیار کو واپس لے لینے کا نام ہے، ورنہ انسان کو فنا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ فرمایا جو وحدت الوجود کا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یعنی اگر وحدت الوجود سے مراد یہ لیا جائے ہر چیز خدا ہے تو یہ بھی نظر درست نہیں۔ یہ بھی نظریہ درست نہیں ہے اس واسطے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس وقت اگر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں خدا ہوں تو پھر جب مجھے موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو موت وارد ہونے والی نہیں ہے۔ موت تو اس کی مخلوق کا نام ہے ایک ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ جب تک اس کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کیا جائے گا اس چیز کے لیے، اس وقت تک انسان صحیح طور پہ توحید کے تصور کو، کیونکہ پہلے بنیادی طور پہ جو میں نے جو کچھ غور کیا، سب سے پہلے اسلام کے تصور ربوبیت کو سمجھنا چاہیے۔ رب بمانا خالق، رب بمانا مالک، رب بمانا حاکم۔ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ دلیل کہ میں عالمین کا رب ہوں، یعنی میں عالمین کا خالق ہوں، میں عالمین کا مالک ہوں، میں عالمین کا حاکم، یکتا و جگہ، کوئی میری شان خالقیت میں میرے ساتھ شریک نہیں، کوئی میرے مالکیت میں شریک نہیں، کوئی بھی شان حاکمیت میں شریک نہیں۔ اور یہ اصل میں جو سارے مسائل پیدا ہوئے عیسائیوں کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی، حضرت عزیر کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، یا کہ خود موجودہ وہ بہت سارے گروہ ہیں یعنی عالم اسلام کے اندر جو امیر المومنین کو یعنی علی اللہ اور علی رب کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اصل میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور یہ جو شخصیت پرستی کا بت ہے یہ بہت قدیم ہے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر عرفاء جو وحدت وجود کے قائل ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہیں، بلکہ اس معنی میں جس طرح کہتے تھے ہر چیز ہاس از اوس، ہر چیز ازوس، وجود حقیقی اللہ کی یعنی اس کائنات کا اصل وہ روح کائنات ہے، وہ حسن کائنات ہے، لہو الاسماء الحسنی، ہر حسن میری ذات سے نکل کے آ رہا ہے، لیکن حسن اور چیز ہے اور اللہ کی ذات اور چیز ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، جو اس کے علم و قدرت کا نتیجہ، جو کائنات جو ہے وہ اس کے الحی شان حی کے نتیجے میں یہ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر حیات کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ القیوم وہ قائم بذات ہی ہے، شان قیومیت کے نتیجے میں تمام کائنات اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے۔
یا جس طرح دعا میں ہے یا ہو یا من لا ہو یا من لا یعلم ما ہو الا ہوا، اللہ ہوا، تو یہ سب اس معنی میں وحدت اس معنی میں وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو گفتگو ہے اس کو جب قرآن کریم کی اور ائمہ کے ارشادات کی روشنی میں دیکھا تو بات صحیح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اسی واسطے آیت اللہ مطہری شہید منصور ابن حلاج کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ ٹھیک کہتا تھا ان الحق، لیکن وہ جو ٹھیک کہتا اس معنی میں نہیں کہ میں اللہ ہوں، یعنی اس معنی میں کہ میں یعنی جو کچھ وہ جیسے فرمایا کہ مومن کے گمان سے بچو اس لیے کہ اللہ حق اس کی زبان پہ جاری کر دے۔ وہ بنیادی طور پہ جو بات کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ یعنی میرے پاس سے میرا اس ذات کے ساتھ رابطہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کی طرف سے ہے۔ اس واسطے وہ شخص لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے، اس کو جلا دیا گیا اس وقت اس چیز کے لیے، جیسے آج کل پاکستان کے اندر مختلف قسم کے ان لوگوں کے نظریات ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے پہلے تو صحیح طور پر عبد و معبود کا راشتہ، محب اور محبوب کا رابطہ سمجھا جائے، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، معرفت پروردگار کے لیے کتاب توحید کی یہ جو احادیث ہے انتہائی اہم ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی روشنی میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔